السلام علیکم میرے عزیزو، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، مگر وہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں ایسی ہیں جو اسلام کی روح سے بہت ناروا، حرام اور جہنم کا یعنی مستحق ہونے کی وجہ بنتی ہے، اور عام شام ہوتی ہے، مگر ہم اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا، نہ کوئی برائی تصور کرتے ہیں۔ نمبر 1، رشوت۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس نوکری میں رشوت نہ ہو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو باہر کی یا اوپر والی کمائی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والے لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ سود ہے۔ ہمارا سارا معاشرہ سود پہ کڑا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ سود کے ادارے یا جو بھی اس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے وہ برابر کے گناہ گار ہے، مگر ہمارے جو سود کے اداروں میں نوکر ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں غلط کام میں پھنسا ہوں، جب بھی میں دعا کرتا ہوں اور میری اس عذاب سے مجھے نجات دلائیں۔ سود کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سود ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا۔ اللہ کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا ہے؟ بہت نقصان والی بات ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے معاشرے میں وہ عام ہے، جس کو کوئی برا نہیں سمجھتے، وہ بھائی جو ہے جو والدین کا ترکہ رہ جاتا ہے، تو بھائی جو ہے وہ بہن کے حصے پر قابض ہو جاتے ہیں، اور جو بہن اگر آپ غریبی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اپنا حصہ مانگے تو اس کے ساتھ دشمنی شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی چند دن پہلے اسی بات پہ 5 قتل ہوئے، 5 نوجوان قبرستان ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور ان کو قتل کرنے والے یہ رشتہ دار تھے، اور وہ قتل کرنے والے جیلوں میں جائیں گے۔ ان کی وجہ سے ہماری کچہریاں آباد ہیں، تانے آباد ہیں، جیل آباد ہیں۔ قاضی جو ہے، جو عدالت والے جس جج ہوتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے اس کی وجہ سے تنخواہ میں ملتی ہے، اور وکیل بھی لاکھوں روپے کے فیس لیتے ہیں۔ اگر آپ کچہریوں میں جائیں تو 95% جو مقدمے ہیں وہ اسی چکر کے ہیں، سب اسی چکر میں۔ اگر کوئی فوت بھی ہوا تو اس وجہ سے ہوا۔ ہم جب شادی کرتے ہیں، اب اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، تو وہاں ایک لڑکی ہمارے گھر آ جاتی ہے، پھر وہ لڑکی جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے برابر اس کو کر لیتے ہیں، اس کی ساری ضروریات ہم پورا کرتے ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے، اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے جس قسم کی بھی ہوتی ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں، اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کی شادی کی، اور اسی جگہ سے جہاں سے بیٹا پیدا ہوا وہاں سے بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کے گھر جاتی ہے۔ بس ہم نے اس کو دوسروں کے گھر بھیجا، جیسا مردے کے پیچھے 40واں کرتے ہیں، اور ورزی چھٹی ہو گئی، مردہ جانے اور اللہ جانے، اسی طرح بس بچی کو بھیج دیتے ہیں۔ ابھی ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں، وہ جانے، ان کا سسرال جانے، ان کا شوہر جانے۔ او بھائی، اگر ہم نے بیٹی کے لیے اتنا کیا تو بیٹی کے لیے تو آدھی کے برابر تو کرو، اس کا بھی تھوڑا خیال رکھو۔ جو میرے بیٹے کی وجہ سے میری بہو جو ہے میری بیٹی کے برابر ہوا،
تو میری بیٹی کی وجہ سے میرا داماد بھی میری بیٹی کے برابر ہوا، تو پورا نہیں تھوڑا بہت اس کا مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کی مدد ہمارے ذمہ ہے، وہاں ہم نہیں کرتے، بس ہم ایک طرف لگے ہیں۔ بھائی اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، یہ حقوق العباد ہے، اللہ حقوق اللہ کو معاف کر لیں گے۔ نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو حقوق اللہ ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ حقوق العباد کو کبھی معاف کرنے والا نہیں جب تک وہ معافی نہ دے، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بس عام شام بات ہے، ویسے چلتا ہے اور مقدمے اور فخر کرتے ہیں۔ تو یہ برائیاں جو ہے ہمارے معاشرے میں عام شام ہے۔ کوشش کریں کسی نہ کسی طرح اپنی بچیوں کو راضی کریں، اور بدقسمتی اور اس سے آگے ہیں کہ پہلے تو اپنی بچیوں کو ان کی شادیاں نہیں کرواتے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، اسی طرح بچی کے دل میں بھی یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، مگر چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے جانے سے زمین بھی جائے گی، تو جناب پہلے تو اس کو شادی نہیں کرواتے، بہانے بہانے۔ اس کے لیے وزیر آیا، سفیر آیا، ایسے کون آئے گا؟ بھائی کسی غریب کو اپنا داماد بناؤ، تمہارا نوکر بنے گا، تمہارا کام کرے گا۔ اگر تم نے اور نوکر رکھے تو اپنے داماد کو نوکر رکھو، نام اس کا نوکر نہ دو۔ خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو تو اس کو دیا کرو، بس اللہ بھی راضی، دنیا میں بھی آسانی۔ تو پہلے تو اس کی شادی نہیں کرواتے، اس کے جو آرزویں ہوتے ہیں اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ جناب اور ہیلا بہانا، وڈیروں نے، سندھ کے وڈیروں نے بڑا آسان کام نکالا، ایک گناہ سے دوسری گناہ کو دور کرتے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ گندگی کو گندگی سے کیسے پاک کرو گے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کو شادی کیا کرے گا؟ وہ قرآن شریف کے ساتھ اس کا شادی کرتے ہیں۔ او بھائی ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ وہاں یہ عام شام ہے۔ تو یہاں لڑکیاں غریب جو ہے ایسی رہ جاتی ہیں، اور پھر بعد میں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو برا حال ہوتا ہے، خود تو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ عورت جو ہے اس کی امیدوں کو ملیہ میٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، بڑا تیر مارتے ہیں، اس پہ عمرہ کراتے ہیں۔ وہ بھائی عمرے سے کیا بنتا ہے؟ اس کی خواہشات عمرے سے پوری نہیں ہوتی، حج کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو نہیں رکھا تو نہیں رکھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے ناصور ہیں۔ اور پھر یہ بچی، یہ داد والی اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے گھر میں کیوں پیدا کیا جس میں زمینیں تھی، میں بھی کسی غریب کے گھر پیدا ہوتی۔ آپ ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑائیں، جتنے بھی غربا ہے، مساکین ہے، وہ 14 15 16 سال میں لڑکیوں کی بھی شادی ہوتی ہے اور لڑکے کی بھی شادی ہوتی ہے، بچے ان کے پھرتے ہیں۔ یہاں مرد بھی ایسے بوڑھا ہو جاتا ہے 40 کے باؤ ہو کے، کیونکہ بہت رسم و رواج ہم نے ڈالے ہیں، اس مصیبت میں پنسائے، اور بچی جو ہے وہ زمین کی وجہ سے وہ جناب اس کی شادی نہیں ہوتی، اور پھر وہی بچی اللہ کے ہاں فریاد کرے گی، اور یہ فریاد جو اللہ کے پاس پہنچے گا تو پکڑ ان بھائیوں کی ہوگی۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، گزارو۔ ہم جو ہیں جتنے بھی ہے، یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، اور ہم نے کرائے پہ لیتے ہیں، آج میرے پاس، کل تمہارے پاس، 100 سال پہلے اور کے پاس، اس سے پہلے 100 سال پہلے اور کے پاس تھی، اور اس طرح یہ کرایہ دار بدلتے رہتے، قیامت تک بدلتے رہیں گے۔ اور اللہ جو ہے، اللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی یہ سب کا میراث اللہ کے پاس ہے۔ خدا کے بندے، کرائے کے گھروں میں ہم رہتے ہیں، کرائے کی زمین پہ چلتے ہیں، کیوں اس پہ حقوق جتاتے ہیں؟ یہ اللہ کی زمین، اللہ کے لوگ، تھوڑا بہت اکیلے بیٹھو، سوچو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ چند
دنوں کی زندگی کے لیے ہم ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں، اور اللہ ہم سے پوچھے گا، یہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، یہاں سے اپنا سب کچھ جو حساب کتاب ہے وہ سیدھا کرو، اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ حساب ہو جائے ہم اپنا حساب کو صحیح کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔